کا جیسے تہوار ہوتا ہے تو کلر کسی نے کپڑے پہ ڈال دیا تو بس آگ بگولا ہو جاتے ہیں. بھائی کلر ہے ڈال دیا تو کیا ہے، وہ اپنی خوشی میں مست ہے، آپ کے اوپر ڈال دیا تو اس میں ناراض ہونے کی کوئی بات نہیں. اور ضرور تمہارے لیے بے انتہا ثواب ہے، یقیناً تمہارے لیے ضرور بے انتہا ثواب ہے. تو ارشاد فرمایا پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم ضرور تمہارے لیے رسالت کی تبلیغ، نبوت اظہار اور مخلوق کو اللہ کی طرف دعوت دینا اور کفار کی ان بیہودہ باتوں تراؤ کانوں پر صبر کرنے کا بے انتہا ثواب ہے. لہذا کفار جو آپ کی طرف جنون کی نسبت کر رہے ہیں، آپ اسے خاطر میں نہ لائیے اور رسالت کی تبلیغ کے اہم کام کو جاری رکھیے. فرمایا جا رہا ہے یہ جو آپ کو برا کہہ رہے ہیں، تانا مار رہے ہیں، آپ کو تکلیف پہنچا رہے ہیں، محبوب اس پر صبر کیجیے اور رسالت کا کام جاری رکھیے، تبلیغ کا کام جاری رکھیے. اسلام میں چھوٹی چھوٹی باتوں پہ بہت سے لوگ لڑ لیتے ہیں. اسلام میں پیار محبت سے رہنے کا پر جو زور دیا ہے، اس پر لوگوں کو توجہ ہونی چاہیے. اسلام نے محبت پر زور دیا ہے کہ جہاں بستی میں لوگ رہتے ہوں، چاہے کسی بھی مذہب کے ہوں، آپس میں پیار سے رہیں، محبت سے رہیں، ایک دوسرے کی زیادتی کی برداشت کریں. بہت سے لوگ تو ایسے ہوتے ہیں کہ ناک میں مکھی بیٹھنا برداشت نہیں، مگر پھر بھی وہ بار بار بیٹھ جاتی ہے، انہیں غصہ آ جاتا ہے. اتنا تکبر، اتنا گھمنڈ نہیں ہونا چاہیے. اب ہولی کا جیسے تہوار ہوتا ہے تو کلر کسی نے کپڑے پہ ڈال دیا تو بس آگ بگولا ہو جاتے ہیں. بھائی کلر ہے ڈال دیا تو کیا ہے، وہ اپنی خوشی میں مست ہے، آپ کے اوپر ڈال دیا تو اس میں ناراض ہونے کی کوئی بات نہیں، غصہ کرنے کی کوئی بات نہیں. اسی طرح بہت سی باتیں، چھوٹی چھوٹی باتوں کو ہم بہت بڑا مدعا بنا لیتے ہیں، نفرت کی نگاہ سے ایک دوسرے کو دیکھتے ہیں. یاد رکھو نفرت کی نگاہ اور ہے، محبت کی نگاہ اور ہے. دیکھو کیا فرمایا جا رہا ہے، اے پیارے محبوب آپ جو صبر کرتے ہیں، آپ کو جو ستایا جاتا ہے، دنیا کے سب سے پاکیزہ ہستی اللہ تبارک و تعالیٰ نے جنہیں بے عیب بنایا، معصوم بنایا، وہ رسول معظم صلی اللہ علیہ وسلم، ان کو لوگ مجنون کہنے، پاگل کہنے، تکلیف پہنچا رہے ہیں. تو اللہ تبارک و تعالیٰ چاہتا بدلہ لیتا. اللہ تبارک و تعالیٰ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم بھی چاہتے اللہ تعالیٰ سے بد دعا کر دیتے، اے اللہ یہ مجھے ستا رہے ہیں، برباد کر دے، تباہ کر دے، تو وہ تباہ ہو جائے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے بد دعا نہیں کی. پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بدلے میں ستایا نہیں، بلکہ ان کو کھانا کھلاتے تھے اور ان کی تکلیف میں شریک ہوتے تھے. دکھ تکلیف ان کے اوپر برداشت نہیں کرتے تھے، آپ ان کے دکھ تکلیف میں شرکت کر لیتے تھے. تکلیفوں کو بھی دور کرنے کے لیے، ان کی پریشانیاں دور کرنے کے لیے آپ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ اجمعین کو تعلیم دیتے کہ کوئی انسان بھوکا نہ رہے، کوئی تکلیف میں نہ رہے، کوئی پریشان نہ رہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے پیارے محبوب تمہارے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں بے حساب بے انتہا ثواب ہے. کیوں؟ تم صبر کرتے. افتراء اور طعنوں پر جو مشرکین آپ پر تہمتیں لگاتے ہیں، الزام لگاتے ہیں، آپ اس پر صبر کرتے ہو اور رسالت کا کام انجام دیتے ہو. یاد رہے کہ تمام مسلمانوں کی نیکیوں کا ثواب اور اضافے در اضافے کے ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نامہ اعمال میں درج ہوتا ہے، کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اسلام دیا، کلمہ سکھایا، ہم ان کے تو پہلے مسلمان ہوئے. اب قیامت تک جتنے ایمان والے ہیں ان سب کے اعمال کا، ایمان کا، نماز کا، روزے کا ثواب ان کو تو ملتا ہی ہے، مگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نامہ اعمال میں وہ ثواب درج ہوتا ہے.
اس لیے درج ہوتا ہے جو کوئی بھی نیکی کی بنیاد رکھتا ہے، نیکی کی کوئی بنیاد رکھتا ہے تو لوگ اس نیک کام کو کرتے چلے جائیں گے زندگی بھر، قیامت تک تو بنیاد رکھنے والے کے نام اعمال میں اس کا ثواب لکھا جاتا ہے۔ کسی نے نیک صالح اولاد چھوڑی، اولاد کو اچھی تعلیم و تربیت دی، قرآن پاک سکھایا اسے اور مر گیا تو وہ اولاد جب تک قرآن پڑھے گی، تلاوت کرے گی، اس کا ثواب ماں باپ کو پہنچتا رہے، اس کو بھی ملے گا لیکن ماں باپ کو بھی پہنچتا رہے، کیونکہ ذریعہ وہ بنے، ان کے ذریعے سے اس نے قرآن سیکھا۔ تو اس لیے جو کوئی بھی خیر کی بات کسی کو بتائے گا اور وہ اس پہ عمل کرے گا تو اس کا ثواب اس کو بھی ملتا ہے اور بتانے والے کو بھی ملتا ہے۔ اس لیے ایک حدیث پاک میں ہے کہ بعض لوگ گناہ گار قبروں میں جائیں گے اور پہاڑ برابر نیکیاں لے کے قبروں سے اٹھیں گے، وہ تعجب کریں گے مولا تعالیٰ ہم نے تو گناہ کیے تھے اور ہماری تو اتنی نیکیاں تھی نہیں، یہ نیکیاں کہاں سے آئیں؟ آواز آئے گی تم جو نیک کام چھوڑ کر آئے تھے، نیک اولاد چھوڑ کر آئے تھے، نیک کام صدقہ جاریہ کر کے آئے تھے، ہم نے اس کا ثواب جاری رکھا تھا، وہ تمہارے نامہ اعمال میں لکھا جا رہا تھا، اور یہ جو پہاڑ برابر نیکیاں ہیں یہ وہی نیکیاں ہیں جو ہم نے تمہارے نامہ اعمال میں لکھی۔ تو اور کوئی اس کا الٹا کرے گا، کوئی بری رسم جاری کر کے مر جائے، سماج میں بینڈ بازی جاری کر جائے، ڈھولک بازی جاری کر جائے، خرافات جاری کر جائے، تو پھر وہ خرافات جب تک رہے گی اس جاری کرنے والے کو قیامت تک اس کا عذاب دیا جاتا رہے گا اور اس کے نامہ اعمال میں گناہ لکھے جاتے ہیں۔ اس لیے نیک کام ہی کو دنیا میں نیک کام کا تعاون کرنا چاہیے اور نیک کام ہی کو بڑھاوا دینا چاہیے اور برائیوں کا ساتھ نہیں دینا چاہیے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے پیارے محبوب تمہارے لیے ضرور بے انتہا ثواب ہے، کیونکہ تم صبر بھی کرتے ہو، اور پیارے محبوب تمہارے ذریعے سے جو لوگ ایمان والے بنے ہیں تو ان کا ثواب تمہیں بھی ملتا ہے۔ اور فرمایا وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، دیکھو یہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اور عظمت ایک بہت ہی اعلیٰ صفت کو بیان کیا گیا ہے۔ فرمایا پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم آپ تو خلق عظیم پر فائز ہیں، یعنی اے محبوب آپ کی عادت کریمہ تو بہت، آپ کا اخلاق تو بہت بلندیوں پر فائز، آپ کی خوبو بڑی پیاری ہے، آپ کا اخلاق بہت بلند ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کریمانہ کی تعریف کی جائے کیونکہ آپ صبر کرتے تھے، یہ ہمیں تو صبر ہے نہیں، ذرا سی برداشت ہے نہیں۔ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کریمانہ کا ذکر اس آیت میں کیا جا رہا ہے۔ ہم کسی سے نفرت کرتے ہیں تو نفرت کی نظر اور ہوتی ہے، محبت کی نظر اور ہوتی ہے۔ ایک انسان جب کسی سے نفرت کرتا ہے تو پھر وہ اس انسان سے نفرت نہیں کرتا، اس کی داڑھی ہوتی ہے تو داڑھی سے بھی نفرت کرتا ہے، ارے کیا داڑھی رکھا لی اس نے، تو اچھا انسان تھوڑی کہا کی داڑھی، کیا داڑھی کو بھی برا دیتا ہے، وہ نماز پڑھتا ہے تو اس کے نماز پڑھنے کو برا دیتا ہے، وہ بھی اسے پسند نہیں۔ یعنی جب نفرت کسی سے آدمی کرتا ہے، جب کسی کو بری نظر سے دیکھتا ہے تو وہ نیک کام بھی کرے تو اس کو برے ہی لگتے ہیں، ان میں بھی عیب نکالتا ہے، کمیاں نکالتا ہے۔ بلا داڑھی کا کیا قصور، داڑھی تو سنت رسول ہے، آپ داڑھی کو کیوں کہہ رہے ہو؟ ارے وہ نماز پڑھ رہا نیک کام کر رہا ہے تو نیک کام تو نیک ہے نا، اس پر آواز اٹھے گی، ارے کیا نماز پڑھے تو ایسا ہے ایسا ہے، اس کے عیب بیان کریں گے۔ سب سے بڑا جرم ہے دوسروں کے عیب بیان کرنا، اس کی ذلت اور رسوائی قیامت کے دن معلوم ہو جائے گی۔ جو آج ہم دنیا میں کرتے ہیں یہ کام، یہ حرکتیں اور ہماری عادتیں بن گئی ہیں، قیامت کے دن جو رسوائی اور ذلت ہوگی تمہیں اس کا اندازہ نہیں ہے۔
پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہے، سنی مسلمان ہو تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تو یہ فرمایا کہ میں اخلاق کی تکمیل کے لیے پیدا کیا گیا، یعنی بھائی چارہ قائم کرنے کے لیے۔ اسلام بھائی چارے کو فروغ دیتا ہے، بھائی چارہ قائم کرتا ہے۔ اسلام یہ کہتا ہے تمہارے اوپر ذرا سا کسی نے کلر ڈال دیا تو تم دنگا فساد کرو گے، لڑائی جھگڑا کرو گے۔ تمہاری دیوار پر کسی نے اگر ہولی میں کلر ڈال دیا تو لڑائی دنگا کرو گے۔ اسلام تو یہ کہتا ہے ارے بھائی کلر تو کلر ہے، کلر تو تمہارے مکان پہ بھی گھوم پھرا ہوا ہے، تمہاری دیواروں پر بھی کلر ہوا ہے، وہ کلر اور ہوتا ہے، یہ کلر اور ہوتا ہے، لیکن کلر ہی تو ہے، پانی میں کلر ملا ہوا ہی تو ہے، تو نفرت کی کیا بات ہو گئی؟ مگر ہم لوگ اپنے غرور میں لڑ پڑتے ہیں، جبکہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے میں کانٹے بچھائے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کانٹوں کو ہٹا کے آگے بڑھے۔ دشمن نے راستے پر کانٹے بچھا دیے ہیں، تب بھی ہمارے آقا مسکرا کے چلے گئے۔ رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ اخلاق کہ جس کو قرآن کہتا ہے اِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، بے شک محبوب آپ عظیم اخلاق پر پائی، عظیم خلق پر پائی۔ تو تاجدار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کیسے اخلاق والے ہیں، کیسی شان والے ہیں۔ علامہ علی بن محمد خازن رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ماں انتا بنعمت ربی کا بھی مجنون کی تفسیر ہے اس یہ انکا لعلی خلق عظیم، یہ آیت گویا کہ ماں انتا بنعمت ربی کا بھی مجنون کی تفسیر ہے، کیونکہ تاجدار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے قابل تعریف اخلاق، پسندیدہ افعال آپ کی ذات مبارکہ سے ظاہر تھے۔ جس کی ایسی شان ہو اس کی طرف جنون کی نسبت کرنا درست نہیں ہے۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ تعالیٰ نے اخلاق کے درجات مکمل کرنے اور اچھے اعمال کے کمالات پورے کرنے کے لیے مجھ کو دنیا میں بھیجا ہے۔ حضرت سعد بن حشام رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے میں نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے دریافت کیا، اے ام المومنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کے بارے میں بتائیے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کیا تم قرآن نہیں پڑھتے؟ میں نے عرض کیا کیوں نہیں؟ آپ نے ارشاد فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا خلق قرآن ہی تو ہے۔ علامہ عبد المصطفیٰ اعظمی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم محاسن اخلاق کے تمام گوشوں کے جامع تھے، یعنی علم، عفو، رحم، کرم، عدل، انصاف، جود و سخا، ایثار، قربانی، مہمان نوازی، عدم تشدد، شجاعت، ایفاء عہد، حسن معاملہ، صبر و قناعت، نرم گفتاری، خوشروئی، ملنساری، مساوات یعنی برابری، غمخواری، سادگی، بے تکلفی، تواضع، انکساری، حیاداری کی ہمارے آقا اتنی بلند منزلوں پر فائز تھے، سرفراز تھے کہ ان کی نظیر، ان کی مثال نہیں ہوتی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے ایک جملے میں اس کی صحیح تصویر کھینچتے ہوئے فرمایا ان کا اخلاق کیسا تھا؟ پوچھا گیا، کہا کان خلقہ القرآن، محبوب کا اخلاق تو پورا قرآن، ان کا اخلاق قرآن ہے۔ علامہ اسماعیل حقی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق تمام اخلاقی اچھائیوں کا جامع ہے۔ اللہ تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت نوح علیہ السلام کا شکر، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی خلت، حضرت موسیٰ علیہ السلام کا اخلاص، حضرت اسماعیل علیہ السلام کے وعدے کی سچائی، حضرت یعقوب، حضرت ایوب علیہ السلام کا صبر، حضرت داؤد علیہ السلام کا عذر، حضرت سلیمان، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی عاجزی، ان کے علاوہ تمام انبیاء علیہ السلام کے اخلاق عطا فرمائے۔ خدا نے ایک محمد میں دے دیا سب کچھ، کریم کا یہ کرم بے حساب کیا کہنا۔ ہر نبی کی خوبی ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات میں بھری ہوئی تھی۔
ہر نبی کا کمال ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات میں بھرا ہوا تھا، اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صبر کتنا کیا۔ فرماتے ہیں انبیاء علیہ السلام کو بہت ستایا گیا ہے، مگر جتنا مجھے ستایا گیا اتنا کسی کو نہیں ستایا گیا۔ لیکن آقا کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے صبر کا یہ عالم ہے کہ ظالموں نے، دشمنوں نے جان لینے کے لیے گلے میں پھندا ڈال دیا، اور دو ادھر سے کھینچ رہے ہیں، دو ادھر سے کھینچ رہے ہیں۔ آپ کا ہسٹری بن گئی اور پریشان ہو گئے، قریب تھا آنکھیں اوپر آئیں، وہ کنڈیشن ہو گئی۔ دو کھینچنے والے گلے میں رسہ ڈال کے کھینچ رہے ہیں۔ بیٹی فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے دیکھا تو دیکھا نہ گیا، فوراً قریب آئیں اور دعا کے لیے جیسے ہاتھ اٹھائے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے زور نبوت سے ان کے کھندے سے چھٹکارا پایا، اپنی بیٹی کے منہ پہ ہاتھ رکھا، فرمایا میری بیٹی فاطمہ ان کے لیے بد دعا مت کرنا، ان کی ہلاکت کے لیے ہاتھ مت اٹھاؤ، ہم تو ان کی ہدایت کے لیے آئے ہیں۔ اے میری بیٹی، ہم تو ان کے لیے رحمت بن کے تشریف لائے ہیں، تم بد دعا کر دو یہ مر جائیں گے، ہم کسی کو مارنے نہیں آئے۔ یاد رکھو اسلام کسی کو مارنا نہیں چاہتا ہے، اسلام سدھارنا چاہتا ہے، اسلام اسے صحیح راہ پہ لانا چاہتا ہے۔ اسلام کسی کو مارنا، کسی کی جان لینا، کسی کو تکلیف پہنچانا اسلام میں سب سے برا کام ہے۔ اس لیے کہ قرآن کہتا ہے کسی نے ایک انسان کی جان لی ہے تو سارے انسانوں کی جان لینے کے برابر اس نے جرم کیا، اتنا بڑا گناہ کیا ہے۔ اتنا بڑا گناہ کس مذہب میں ہے؟ اسلام نے اتنا بڑا گناہ قرار دیا ہے ایک انسان کی جان لینے کا گناہ، جیسے کہ سارے انسانوں کی جان لے لی، اور کل قیامت میں اتنا ہی بڑا عذاب اسے دیا جائے گا۔ جو کسی ایک کی جان لے گا سارے انسانوں کی جان لینے کے برابر اسے عذاب دیا جائے گا، اس کو تکلیف دی جائے گی۔ تو اسلام مارنے نہیں آیا، سدھارنے آیا ہے، اسلام امن پھیلانے آیا ہے، اسلام بھائی چارے کا پیغام دیتا ہے، نفرت کا نہیں دیتا ہے۔ برداشت کیا کرو، صبر کرنے کی عادت بناؤ۔ اس لیے تم صبر نہیں کرتے، اپنے سماج میں بھی آگ پھیلاتے ہو، نفرتیں پھیلاتے ہو۔ سماج میں کون نہیں لڑا؟ بھائی تم آپس میں اتنی لڑائیاں لڑ رہے ہو کہ تمہاری ذلت اور رسوائی ہو رہی ہے، تم آپس میں ایک دوسرے کی ٹانگیں کھینچنے میں لگے ہوئے، نفرت میں لگے ہوئے، غرور و گھمنڈ میں لگے ہوئے ہو، تکبر دکھا رہے ہو، اور پھر اپنے آپ کو نیک بھی بتاتے ہو، خاندانی بھی بتاتے ہو۔ انسانیت سے تو ہم خود گرے ہیں، ایک دوسرے کی مخالفت میں انسانیت سے گرے، ایک دوسرے کی حق تلفی میں انسانیت سے گرے۔ لوگوں کو اچھے کاموں سے روکتے ہیں، برائی کی دعوت دیتے ہیں، بڑے بڑے جرم کر کے شرمندہ نہیں ہوتے، نادم نہیں ہوتے، کوئی احساس نہیں ہوتا ہے۔ تو اچھے اخلاق اپنے اندر پیدا کرو، اچھی عادتیں پیدا کرو، اس کی اسلام میں بہت بڑی اہمیت ہے۔ دیکھو اللہ نے اپنے محبوب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے فرمایا انک لعلی خلق عظیم، اے محبوب بے شک آپ خلق عظیم پر فائز ہیں، اخلاق کے بلند مقام پر فائز ہیں۔ جب تک تمہارے اخلاق درست نہیں ہوں گے تمہارے اندر سدھار نہیں ہوگا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں حسن اخلاق کی توفیق رفیق بیان فرمائے۔